علی کے لال کی آواز آئی، اس کا خط ملتے ساتھ میں نے اعلان کر دیا، یزید میں تیرے خط کے بعد گھر چھپ کر نہیں بیٹھا۔ صلوات بلند آواز سے تلاوت فرمائی۔ سامعین گرامی، برائے حصول خوشنودی امام حسین علیہ السلام بآواز بلند صلوات۔ برائے تاجیل ظہور امام زمانہ علیہ السلام بآواز بلند صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، الصلاۃ والسلام علی النبی الامی المکی المدنی الاتحامی السید البہی والسراج المضی والکوكب الدری، بارئ الخلائق والسکینہ المدفون بارض مدینہ ابو القاسم محمد بآواز بلند صلوات۔ وعلى عطرته الطيبين الطاهرين المعصومين وعلى أصحابه الذين شعبوا الدين، أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بسم الله الرحمن الرحيم، زينوا مجالسكم بذكر علي بن أبي طالب علیہ الصلاۃ والسلام۔ اس حسین اور عظیم ماحول میں جس شخص کو کربلا والوں کے احسانات یاد ہیں، وہ کوشش کر کے صلوات بلند آواز سے تلاوت فرمائے۔ مائک اندر کرنا ہے ذرا۔ دعا ہے پروردگار عالم بانیان مجلس کی تمام حاجات کو پورا فرما، اس عزت والے دربار سے کوئی بھی خالی دامن نہ جائے۔ امام حسین علیہ السلام عزاداروں کی حفاظت فرما، آپ تمام عزاداروں کا قدم قدم چل کے آیا جناب سیدہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ میرے مالک تجھے واسطہ تیری عزت و عظمت کا اس مشکل وقت میں شیعہ سنی بھائیوں کو اتفاق اور اتحاد کی نعمت سے نواز دے۔ میرے مالک تجھے تیری عزت کا واسطہ اس نازک زمانے میں ہم لوگوں کو ایک دوسرے کے نظریات کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مالک تجھے تیری عزت کا واسطہ اس مشکل وقت میں ہم بیچاروں کو مسلمان بننے سے پہلے انسان بننے کی توفیق عطا فرما۔ اپنے آپ کو کم مت سمجھیے گا، اور میں آخری دو دعائیں اس امید پہ منگواتا ہوں کہ کم سے کم وہ ضرور آمین کہیں گے جنہیں خدا نے آمین کہنے کی توفیق یا طاقت دی ہے۔ میرے مالک تجھے تیری عزت کا واسطہ، ویسے تو سب لیکن بالخصوص جو اس وقت یہاں موجود ہیں، میرے مالک ان سب کو زندگی میں بار بار کربلا کی زواری نصیب فرما۔ ایسے ہی آمین کہیے گا۔ میرے مالک تجھے تیری عزت کا واسطہ ہم گناہگاروں کی آنکھوں کو امام زمانہ علیہ السلام کی زیارت نصیب فرما۔ طبیعتوں پہ بوجھ محسوس نہ کریں تو محمد و اہل بیت محمد پر ایک ایسی صلوات تلاوت فرمائیے کہ کچھ بات کرنے پہ دل چاہے۔ اجازت ہے نوکری شروع کی جا سکتی؟ خدا عزاداری مظلوم کے سلسلے کو آپ کی نسلوں میں قائم و دائم رکھے کہ آنے والے وقتوں میں آپ کی اولادیں بھی علی علی اور حسین حسین کرتی ہیں۔ اچھا پڑھنے والے ہم سے پہلے پڑھ گئے اور اچھا پڑھنے والوں کو میرے بعد پڑھنا ہے۔ میں اپنی بات کا آغاز کرتا ہوں اور پھر جدھر ماحول چلتا گیا وہی نوکری کروں۔ طبیعت ہے نا آپ لوگوں کی بات سن۔ سامعین گرامی، میرے شیعہ سنی برادران، جھوٹ، بغض، اناد، دھوکہ اور حیوانیت کے سمندر میں تھپیڑیں کھاتی ہوئی انسانیت ظلم و بربریت کے سمندر میں تھپیڑیں کھاتی ہوئی انسانیت
سچائی کے جس جزیرے پر آ کر سکون محسوس کرے اسے مجلس حسین کہتے ہیں۔ مجمع ماشاءاللہ بہت بڑا ہے، اور میں اپنی بات دوسری بار کہتا ہوں، آپ بھی اس موسم سے بے نیاز ہوئیے، اور دوسری بار جملہ اس امید پہ کہتا ہوں کہ یہ جتنے جوان میرے سامنے بیٹھے ہیں یہ غور کریں گے میری بات پہ کہ میں نے کیا کہا۔ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ زمانے بھر سے بیچارہ تھکا ہوا انسان، توجہ کیجئے گا، بات شروع ہو گئی، جہان بھر کی آزمائشوں اور ستائشوں کے بعد بیچارہ تھک جانے والا بندہ، حضرت انسان لڑکھڑاتا گرتا اور پھر گر کر سنبھلتا ہوا جس جگہ کو جائے امن پا کر اپنے آپ کو محفوظ محسوس کرے اسے مجلس شبیر کہتے ہیں۔ اسلام آباد کا مجمع ہے، پڑھے لکھے جوان میرے سامنے بیٹھے ہیں، بزرگان بیٹھے ہیں، جس جگہ پہ مجلس ہو رہی ہے اگر یہاں پہ ایسے کہوں کہ پڑھا لکھا مجمع ہے وہ بھی ٹھیک ہے، اگر یہ کہوں کہ پنچایت والا ماحول ہے تو وہ بھی ٹھیک ہے۔ میں جملہ کہنا چاہ رہا ہوں اور بات اس امید پہ کر رہا ہوں کہ اس مجمع میں صرف شیعہ نہیں بیٹھے، اور مجھے پوری امید ہے کہ اس گرمی میں آپ سے داد نہیں مانگوں گا، اور یہ بھی پوری امید ہے کہ میں جملہ کہوں تو کم از کم وہ آخری چہرے تک ایک ایسی لہر آ جائے گی جس سے میرے دل میں ٹھنڈک ضرور پڑے گی۔ بھلے مجھے داد نہ دیجیے گا لیکن پہلے نگاہ دوڑا کر دیکھیے گا کہ میری بات ٹھیک ہے یا نہیں، پھر اس کے بعد جملہ سنیے گا۔ رکھیے میرے سر پہ قرآن، میرے بھائیو سر اٹھانا، پہلا جملہ ہے، موبائل رکھیں گے اور میری بات سنیں گے تو سمجھ آئے گی۔ اللہ کی اس پوری کائنات میں اکیلا ایسا کریم ہے جسے حسین کہتے ہیں۔ خدا کی اس پوری زمین پر وہ واحد ایک ایسا بادشاہ ہے جس نے اپنے دروازے پر مانگنے والے بھکاریوں کے لیے مذہب کی قید رکھی نہیں۔ پیچھے والے نہیں بولے اور پیچھے والوں کو ساتھ ملانے کے لیے جملہ بدل کر ایسے کہتا ہوں کہ حسین واحد ایک ایسا کریم ہے جو اپنے دروازے پر سوالی کو خیرات دینے سے پہلے یہ نہیں پوچھتا کہ تو ووٹ کس کو دیتا ہے۔ جس شخص نے کم از کم بھی نجف سے کربلا پیدل، آپ محسوس کریں گے میں بڑا سنبھل کے اور میں بڑے تحمل سے مجلس پڑھ رہا ہوں، میں آپ لوگوں سے لڑ نہیں رہا کہ آپ لوگ مجھے داد دیں، میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ لوگ بالکل ایزی فیل کر کے پہلے میری بات کو سنیں، مجھے تھوڑی سی دعا کر دیں اگر آپ کو میری بات پسند آئے تو۔ جو شخص نجف سے کربلا پیدل میرے بھائیوں زواری کر چکا ہے وہ واجب سمجھ کے بولے گا، جو نہیں گیا میں دامن پھیلا کر کہتا ہوں خدا ایسا سبب بنائے، مظہر العجائب بادشاہ ایسا کریں کہ وہ اسی سال نجف سے کربلا پیدل چلے۔ آپ لوگ وہاں سے میرے حق میں دعا کریں گے تو مجھے اور کیا چاہیے؟ مجھے خدا کی عزت کی قسم ہے میرے بھائیوں، میں نے اللہ کی اس پوری کائنات میں بڑی سے بڑی NGOs دیکھی ہیں جو انسانیت کی خدمت کر رہی ہیں، میں نے بڑی سے بڑی فاؤنڈیشنز دیکھی ہیں جو انسانیت کو کھانا کھلا رہی ہیں، میں نے بڑے سے بڑے فلاحی ادارے دیکھے ہیں جن کے دسترخوان چلتے ہیں اور بے روزگار لوگ بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں۔ ایک شیعہ ایک سنی کا ہاتھ مل جائے میں اس کے بعد داد مانگوں، میں جناب کا نہیں، میں پورے علاقے کا مجرم ہوں۔ بڑے سے بڑی NGO کا دسترخوان بھی انسانیت کو کھانا کھلاتا ہے۔ مجھے خدا کی عزت کی قسم ہے میں نے ان گناہگار آنکھوں سے بڑی سی بڑی فاؤنڈیشن کے دسترخوان پر بھی بالآخر کھانا کم پڑتے دیکھا ہے اور لوگوں کو بھوکے پیٹ اٹھتے دیکھا ہے۔ اللہ کی اس پوری کائنات میں اکیلا کریم ہے حسین، جس کے دروازے پر نہیں جس کی راہوں میں جو سوچو اگلے قدم پہ مل جاتا ہے۔
میرے مولا ان ہاتھوں کو سلامت رکھیں، یہ جوانیاں، یہ مسکراہٹیں سلامت رہیں۔ وہ جو پیچھے بیٹھ رہے ہیں اپنے ہاتھ اٹھا کے نعرہ حیدری، لازم ممبر صاحب آپ نے جو میرے مولا سلامت رکھیں، مولا ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں رکھیں۔ یہی تو عمر ہوتی ہے جس عمر میں شیعہ بچے بتاتے ہیں کہ جو بالغ ہونے کے بعد واجب ہو وہ نماز ہوتی ہے، اور جو ماں کی جھولی سے واجب ہو وہ ولایت علی ہو۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ امام حسین علیہ السلام، میرے بھائیوں، میں بھی چاہتا ہوں کہ آپ لوگ سمٹ کے بیٹھیں اور تھوڑا تھوڑا آگے آئیں، لیکن اب گرمی اتنی ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ بالکل کھل کے سنیں۔ اتنا بھی ایزی نہ محسوس کیجئے گا کہ میں اکیلا رہ جاؤں اور آپ لوگ بالکل ہی چپ کر جائیں۔ حسین جس بادشاہ کو کہتے ہیں جب وہ کسی زمین پر اپنے قدم جماتا ہے تو وہاں مذہب کے پروٹوکول پیچھے رہ جاتے ہیں۔ دنیا کا ہر فرقہ پیچھے رہ جاتا ہے امام حسین علیہ السلام کے دروازے پہ، اور جب بات کربلا پہ آتی ہے تو مذہب پیچھے رہ جاتے ہیں۔ فقط ایک ہی مذہب ہے جو آگے چلتا ہے، اور اس مذہب کو انسانیت کہتے ہیں۔ اگر یقین نہیں آتا تو مذہبی دیواروں سے اوپر جائیے گا، اور جس مولانا کے فین ہیں آپ لوگ، یا جس کی تقریر آپ کو پسند ہے، یا جس علامہ کو آپ فالو کرتے ہیں، اس کے سر پہ قرآن رکھ کے پوچھئے گا کہ ایک چھوٹا سا ذاکر ہے جسے علی عباس عسکری کہتے ہیں، اس نے ایک جملہ کہا ہے، لیکن جملہ تب سننا ہے جب آپ لوگ مذہبی دیواروں سے اوپر نکلیں گے۔ امام حسین جب کسی جگہ پہ اپنے قدم رکھیں نا، وہاں شیعہ سنی کے پروٹوکول پیچھے رہ جاتے ہیں، وہاں سے پھر تمام کمیونٹیز پیچھے رہ جاتی ہیں۔ آج سے 1400 سال پہلے کربلا کا میدان اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ امام حسین کے قدم آتے گئے، ہر مذہب پیچھے رہ گیا، اور جہاں ہر مذہب پیچھے رہا وہاں دنیا نے دو نئے مذہب دیکھے، وہاں دنیا نے دو نئے چہرے دیکھے، وہاں دنیا نے دو الگ قسم کی سوچیں دیکھی، ہر کمیونٹی پیچھے رہ گئی۔ امام حسین کے قدم رکھنے کے بعد دو چہرے دنیا نے دیکھے، ایک چہرے کو حسینی کہتے تھے، دوسرے چہرے کو یزیدی کہتے تھے۔ کربلا کے میدان سے آج تک 1400 سال گزر گئے ہیں، واقعہ کربلا کے بعد یزیدی بھی دنیا کے کونے کونے میں پھیل گئے، حسینی بھی دنیا۔ تم بھائی اپنے ہاتھ کھولو گے تو ہاتھ بلند ہوں گے، ہاتھ بندھے رکھو گے تو ہاتھ نہیں اٹھ۔ وہ آخری صف تک اس اتنے بڑے مجمع میں جس شخص نے محرم کے پہلے 10 دنوں میں امام حسین کی عزاداری کی ہے، مجھے 5 سیکنڈ کے لیے اس کا ہاتھ بلند چاہیے۔ جس نے عزاداری نہیں کی، میں کہتا ہوں اسے اس کے ماں باپ کی قسم ہے وہ چپ رہے، اسے بولنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ کربلا کے بعد یزیدی بھی دنیا میں پھیل گئے، کربلا کے بعد حسینی بھی دنیا میں پھیل گئے۔ یقین نہیں آتا تو ابھی تک چلتے ہوئے آ رہے ہیں، اپنے اسی شہر میں نگاہ دوڑا کر دیکھنا، تمہیں اسی شہر میں چلتے پھرتے یزیدی بھی نظر آئیں گے، تمہیں اسی شہر میں چلتے پھرتے پیچھے والے حسینی بھی نظر آئیں گے۔ جی یزیدی بھی رہے ہیں، آخری صف تک ہاتھ اٹھے ورنہ کوئی نہ اٹھائے۔ جی حسینی بھی رہے ہیں، لیکن دونوں کے زندگی گزارنے میں فرق ہے، اور دونوں کے زندگی گزارنے میں میرا بھائی فرق یہ ہے کہ سارا سال یزیدیت زور لگاتی ہے یہ ثابت کرنے میں کہ حسینی کتنے گھٹ گئے ہیں، صرف 10 دن لگتے ہیں علی کے لال کو یہ بتانے میں کہ حسینی کتنے بڑھ گئے ہیں۔ گزارش میری سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ سارا سال یزیدیت زور لگاتی ہے یہ ثابت کرنے میں کہ حسینی کتنے گھٹ گئے۔ آپ بولے نہ بولے، محرم کے پہلے 10 دنوں میں امام حسین بتا دیتے ہیں دیکھ لو اتنے بڑھ گئے۔ یار یہ شرمیلے جوان میرے سامنے نہ بیٹھے ہیں، مہربانی کرو، مولا دا ذکر ہے تو تھوڑی جی زور لاؤ۔
مہربانی جوان ہر جگہ تے اپنی مرضی نال رہیں تے مولا علی دے نعرے تے مڑو شرمیلے نہ بن کے بھویں. اپنی توانائی صرف کیجئے اور بتائیے کہ آپ کا تعلق کس گھرانے سے ہے. بسم اللہ. ایسے ہی مل کے جواب دیجئے گا, دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے جواب دیجئے گا. سر بڑی مہربانی. یزیدیت زور لگاتی ہے یہ ثابت کرنے میں کہ حسینی کتنے گھٹ گئے. 10 دن میں امام حسین بتا دیتے ہیں کہ حسینی اتنے بڑے. اس میں میرے بھائیوں کوئی مشکل کیمسٹری ہے ہی نہیں, اس میں کوئی مشکل فلسفی ہے ہی نہیں. 2 اور 2 4 والی بات میں نے ابھی پڑھ کے چلے جانا ہے. اسکول میں, کالجز میں, یونیورسٹیز میں آپ لوگوں کو بیٹھنا پڑے گا بڑی بڑی لبرل عوام کے سامنے, آپ لوگوں کو ایتھسٹ پبلک کے سامنے بیٹھنا پڑتا ہے نا, آپ لوگوں کو کمیونسٹ پارٹیوں کے سامنے بیٹھنا پڑتا ہے. فرینڈ زون پہ بیٹھ کے سوال ہوتا ہے امام حسین کا ایجنڈا کیا تھا, امام حسین کی پالیسی کیا تھی, امام حسین نے کن چیزوں کو پوائنٹ آؤٹ کیا تھا, امام حسین نے یزید کا بائیکاٹ کیوں کیا تھا. اب یہ آپ کا مسکرانا اور آپ کا سر ہلانا بتا رہا ہے کہ یونیورسٹیز اور اوپن کلاس زونز میں بیٹھ کے نا آپ لوگوں سے دوسری کمیونٹیز کے لوگ سوال کرتے ہیں. میں میرے بھائی داد نہیں مانگ رہا, میں بس پورا مجمع بھی چپ رہے تو یہ ایک یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ مجھے مل گیا ہے, میں اس کے سپورٹ یہ جملہ کر رہا ہوں, جہاں یاد آئے وہاں بھائی کے حق میں دعا کرنا. لڑنا نہیں ہے, دنیا کے سامنے فقط اتنا نظریہ رکھنا ہے میرے بھائی کہ کربلا کا میدان ایک ایسا میدان ہے جس میں اسلام کے 2 چہرے دکھائے جا رہے ہیں. ایک اسلام کا چہرہ وہ ہے جسے یزید ریپریزنٹ کر رہا ہے, ایک اسلام کا چہرہ وہ ہے جسے حسین ریپریزنٹ کر رہے ہیں, ایک اسلام کا چہرہ وہ ہے جو لا الہ الا اللہ پڑھ کے شراب پیتا ہے اور ناچنے کی آوازیں آتی ہیں, ایک اسلام کا چہرہ وہ ہے جہاں سے آدھی آدھی رات کے وقت تلاوت قرآن کی آواز ایسے آتی ہے جیسے شہد کی مکھیوں کی بھن بھناہٹ ہوتی ہے. داد مجھے بھلے نہ دے لیکن گلبرگ گرین اور اس علاقے میں رہنے والا جوان کم از کم آج کی رات سونے سے پہلے یہ فیصلہ کیوں نہیں کر لیتا کہ اس نے قیامت کے دن رسول کا سامنا حسین کے ساتھ کرنا ہے یا یزید کے ساتھ. میرے مولا سلامت رکھے, مولا سلامت رکھے. دور جو شہر والی بات ہے میرے بھائی, آپ دنیا کے سامنے اتنا نظریہ رکھ دیں, آپ فقط اور فقط اتنی بات رکھ دیں کہ دنیا فیصلہ کر لے. یزید والے بھی لا الہ الا اللہ پڑھتے تھے, امام حسین والے بھی لا الہ الا اللہ پڑھتے تھے. کربلا میں سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ جو دونوں جانب گروپس تھے دونوں کا کلیم ایک تھا, وہ بھی لا الہ الا اللہ. آخر کو اب دنیا جدید ہے, یزید کو رضی اللہ کہنے والے بلوں سے سر نکال رہے ہیں اور بڑھ بڑھ کے یزید کو رضی اللہ ثابت کر رہے ہیں. میں چاہتا ہوں میری قوم کا جوان جس وقت بولے تو 4 لوگوں میں اس کے پاس ووکیبلری کی کمی نہ ہو. علی ایک لمحے کے لیے رکیے گا. علی عباس عسکری کی ذاکری سے کسی کو مسئلہ ہو سکتا ہے, میں کوئی فرشتہ نہیں ہوں. یہ جتنا بڑا مجمع بیٹھا ہے کئی لوگ ہوں گے جو مجھے ڈس لائک کرتے ہوں گے, اور جن لوگوں کو میری خطابت پسند نہیں ہے میں انہیں یہ کہتا ہوں کہ اگر انہیں میں پسند نہیں ہوں تو بہترین حل ہے وہ مجھے چھوڑ کیوں نہیں دیتے. پریشان نہ بھیا ہے, جنہیں میں پسند نہیں ہوں مجھے چھوڑ دیں. جنہیں راجہ ہاشم کا انتظام پسند نہیں ہے وہ ہاشم کو اگنور کر دیں. بھائی جنہیں مجلسیں اچھی نہیں لگتی وہ مت آئے نا. لنگر نیاز سے بدعت ہے, آپ کو لگتا ہے کہ یہ نیاز تبرک بدعت ہے, آپ مت کھائیے. آپ کے منہ میں کون ٹھوس رہا ہے بھائی؟ میرے مولا کے ماتمیوں پہ اعتراض ہے تو چھوڑ دینا بھائی. کون کہہ رہا ہے ماتم کیجئے؟ آپ کو کوئی پکڑ کے لا نہیں رہا, اس کے باوجود بھی ہاتھ یہاں پڑتا ہے, درد وہاں پہ ہو جاتا ہے. مجھے دکھی کر رہے ہو, یہ جتنے جوان بیٹھے ہو نا یہاں پہ باخدا دل توڑ رہے ہو, اپنے ہاتھ نہ اٹھا کر مایوس کر رہے ہو اپنے آپ سے. میں چاہتا ہوں کہ بزرگ بولے نہ بولے تم جوان میرے ساتھ بولو, اور میرے بھائیوں اپنے ہاتھ اٹھا لینا, میں تمہارا مقدمہ لڑ رہا ہوں. ماتمیوں پہ اعتراض ہے, ماتمیوں کو چھوڑیے. علی عباس پہ اعتراض ہے, علی عباس کو چھوڑیے. لنگر نیاز بدعت لگتا ہے تو چھوڑیے. ہمارے ذاتی فعل کو چھوڑیے. پاکستان والے
اور کام کی بات پر آئیے. کام کی بات یہ ہے کہ کربلا کے میدان میں حسین اور یزید لڑے ہیں. کلمہ پڑھ کے بتائیے کہ دونوں میں سے حق پہ کون تھا. سر بولیے گا میرے ساتھ, پلیز میرے ساتھ بولیے گا. میں شاعری نہیں پڑھ رہا, میں بات کر رہا ہوں تاکہ آپ لوگ مسئلے کا حل نکالیے. شیعہ سنی دونوں گھر جو آج مل کے بیٹھے ہیں, تو آئیے ایک نظریہ نکالتے ہیں اور دنیا کے سامنے اپنی بات رکھتے ہیں. فیصلہ کر لیں کہ ان دونوں میں سے حق پہ کون ہے. چھوڑیے شیعہ ہسٹری کو, لبرل بنیے, گوگل کھولیے اور گوگل پہ نکالیے واقعہ کربلا کو سرچ کیجئے اور لبرل بن کے دیکھیے کہ کربلا میں کیا ہوا ہے. امام حسین علیہ السلام یہ آپ کے عاشقین بیٹھے ہیں, میرے مولا شیعہ سنی برادران بیٹھے ہیں. میرے مولا آپ کے عاشقین پوچھنا چاہتے ہیں, آپ نے 10 محرم کو شہادت دی ہے, آپ نے 28 رجب کو گھر چھوڑا ہے. شہادت اور گھر چھوڑنے کی تاریخوں میں 6 مہینوں کے فاصلے ہیں. 28 رجب کو آپ نے گھر چھوڑا, شعبان, رمضان, شوال, ذیقعد, ذوی الحج, محرم. مولا 6 مہینے بعد آپ نے شہادت دی ہے, 6 مہینے پہلے گھر چھوڑا ہے. میں نے یہ بات کر لی, میں نے یہ بات اپنے ان بھائیوں کو سمجھا لی. خدا کی قسم اٹھا کر کہہ رہا ہوں, میرے آنے کا مقصد پورا ہو جائے گا. داد لینی ہوئی مجھے بتانا, میں 2-4 ٹرینڈنگ کے شعر پڑھوں گا, ماتم زنجیر یا کچھ بھی. ممکن ہے آپ اٹھ کر بھی بول پڑیں, لیکن ایک لمحہ میری مرضی سے سن لینا. اور میرے مولا شہادت 10 محرم کو دی تو گھر 6 مہینے پہلے کیوں چھوڑا. میرے امام کی آواز آئی, میرے نوکر میرے بیٹھے ہوئے عاشقین کو بتا دے, میں جانتا ہوں میرا نام ہے حسین. میں نے اپنی شہادت سے 6 مہینے پہلے سفر نہیں شروع کیا, میں نے 6 مہینے پہلے تاریخ ترتیب دینا شروع کی ہے. میں نے کہا میرے مولا کیا مطلب. علی کے لال کی آواز آئی, میں حسین, یہ بات ہے. میرے مولا نے فرمایا میں حسین چاہتا تھا کہ میں دنیا کو بتاؤں, دنیا والوں گواہ رہنا, پہل میں نے نہیں کی, پہل اس نے کی ہے, اس نے پہلے مجھ سے بیعت مانگی ہے. میں نے کہا میرے مولا پھر. امام کی آواز آئی, علی عباس عسکری گلبرگ گرین میں بیٹھے ہوئے میرے عاشقوں کو بتا دو, اس نے پہل کی, دنیا نے دیکھ لیا, اس کا خط آتا گیا, اس کا خط ملتے ہی میں گھر سے باہر آ گیا اور میں نے باہر آتے ساتھ اعلان کیا, یزید یاد رکھیں میں تیرے خط کے بعد گھر چھپ کر نہیں بیٹھا. میں یزید, میں ہاں یہ بات ہے. یہ جوانی سلامت رہے, یہ ہاتھ میں مانگ رہا تھا, یہ جذبہ مانگ رہا تھا. یزید میں تیرے خط کے بعد گھر چھپ کر نہیں بیٹھا. یزید میں, میرے بھائیوں سلامت رہو, میرے مولا سلامت رکھیں. یہ جوانیاں اچھے لگتے ہیں نا جوان, ذکر حسین میں جب ایسے توانائی صرف کرتے ہیں. علی کے لال کی آواز آئی, اس کا خط ملتے ساتھ میں نے اعلان کر دیا, یزید میں تیرے خط کے بعد گھر چھپ کر نہیں بیٹھا. یزید تو نے جس شان سے بیعت مانگی تھی میں نے اسی شان سے بیعت کا انکار کیا ہے. میں نے تیری بیعت کا انکار کر کے گھر کی 4 دیواری میں خود کو بند نہیں کیا. لے یزید, حسین گھر چھوڑ کے باہر میدانوں میں اتر آیا ہے. یزید 6 مہینے کا میرا سفر ہے, اور یہ 6 مہینے کا سفر نہیں ہے, یہ تجھے 6 مہینے کی مہلت ہے. یزید 6 مہینوں میں وہاں رہوں گا, وہاں سے گزروں گا, وہاں قیام کروں گا, وہاں سے ہوتا ہوا وہاں سے مڑ کے میں وہاں جاؤں گا. یزید میں تجھے 6 مہینے کی مہلت دیتا ہوں. پیچھے والے ہاتھ نہیں اٹھا رہے, ان کی مجھ سے ضد نہیں, امام حسین سے ضد ہوگی. لال کی آواز ہے, جا یزید میں نے تجھے 6 مہینے کی مہلت دی ہے, لیکن میں جانتا تھا جب میں میدانوں میں اتروں گا تو گھر سے باہر نہیں آئے گا, کیونکہ میدانوں میں آنا مردوں کا کام ہوتا ہے, بزدلوں کا کام نہیں ہوتا. یزید میں وہ بندہ نہیں آیا جس کے پاس ہاتھ تھا. ہاں اچھا اب نیچے نہ بیٹھنا, اب یہیں رہنا, اب یہاں اوپر رہنا, اب نیچے نہ بیٹھنا. میں اشارہ دے رہا ہوں, اس اشارے کو میرے بھائی سمجھنا. ممکن ہے اسلام آباد والے ساتھ چھوڑ دیں مگر تم نہ چھوڑنا. اس اشارے کو سمجھنا, میں جلدی سے مڑ جاؤں گا, جو مڑ گیا وہ چلے گا, جو رہ گیا وہ پیچھے رہ گیا. یزید میں جانتا تھا میں میدانوں میں اتروں گا تو گھر چھپ جائے گا, کیونکہ میدانوں میں آنا مردوں کا کام ہوتا ہے, ڈرپوکوں کا کام نہیں ہوتا. اور تو آج تک کی بھی کسی میدان میں نہیں اترا, تو کیا تیرا بھی کوئی کسی میدان میں نہیں آیا. وہ بندہ آیا ہی نہیں ہے. آپ نے محسوس کیا, میں نے مجلس بڑے تحمل سے شروع کی تھی, لیکن
اب بات یہ ہے کہ مجلس نہیں احتجاج ہے. اب آپ کا ہاتھ مجھے بلند چاہیے. علی کے لال کی آوازیں تو کیا تیرا بھی کوئی کسی میدان میں نہیں اترا. اور یہاں سے اس بار حسین اکیلا نہیں بلکہ ایک جلال والے غازی کو بھی ساتھ لا رہا ہے. جا یزید ہمت کر اور جتنے خزانے لٹوا سکتا ہے لٹوا لے. یزید جتنے لشکر اکٹھا کر سکتا ہے کر لے. آپ لوگ بڑے بیٹھے ہیں, سارا دن کی آپ کی نظامت ہے, علی عباس عسکری کی بساط نہیں ہے. میں تو کھڑے ہی اس نیت پہ نہیں ہوا تھا کہ مجھے داد لینی ہے, میرے گھر والا حساب ہے. میں بڑے تحمل اور بڑا میں فیل فری ہو کے ٹھنڈا ہو کے چل رہا تھا. لیکن اب آپ نے زحمت کرنی ہے. آپ نے یہاں دیکھنا ہے, مجھے وہ بندہ بتانا ہے جو پچھلے کم از کم 3 ٹائم کی روٹی امام حسین سے مانگ کے کھا چکا ہے اور اس کا ہاتھ اب نیچے رہ گیا. یزید میں کہہ رہا ہوں جتنا لشکر اکٹھا کر سکتا ہے کر, لیکن ایک بات یاد رکھی, تیرے جگہ جگہ سے لشکر اکٹھا کر کے کربلا بھرنے تک اور میرے عاشور کی شب چراغ بجھا کے فوج کو چھٹی دینے تک قیامت تک کی نسلیں سوچیں گی تو صحیح کہ بزدل کون تھا اور بہادر کون. ہاں ڈرپوک یہ ہاتھ سلامت رہے, یہ ہاتھ سلامت رہے. میرا اہل سنت بھائی, میں سینے سے لگاتا ہوں اپنے بھائی کو. میرا سنی بھائی جو مجلس میں آیا ہے, میں پلکیں تمہاری قدموں کے نیچے بچھاتا ہوں. میرے اہل سنت بھائیوں, گھبرانے والی بات کوئی نہیں ہے, ہم بالکل بھائی ہیں. شیعہ بھائی نظریہ رکھ رہے, پسند آئے تو اس کے ساتھ ایگری کر لینا, میں اور کچھ نہیں چاہتا. علی کے لال کی آوازیں لوگ سوچیں گے تو صحیح کہ بزدل کون تھا اور بہادر. اب جو ڈر گیا وہ اٹھ کے جا سکتا ہے, جس کے سینے میں دل نہیں عشق علی دھڑک رہا ہے وہ ذرا سر اٹھائے, کیونکہ اب کمزور دل والے بندے سے بات نہیں ہے, بات اوپر جا رہی ہے. علی کے لال کی آواز, یزید بڑا گھمنڈ ہے تجھے تیری دولت پہ, بڑا غرور ہے تجھے تیری فوجوں پہ, بڑا اطرار ہے یزید اپنے لشکر کو لے کر جا. یزید میں نے تیری اوقات مٹا کے رکھ دی, اور یزید میں تیری حیثیت ایسے مٹاؤں گا. میں حسین اعلان کر رہا ہوں, مرد بن کے ایک بار کربلا میں آ اور 10 محرم کا دن گزرنے دے, پھر 10 محرم سے لے کر قیامت تک میرا اعلان ہے تیری حکومت ختم, میری حکومت شروع, تیری حکومت ختم. میں وہ بندہ دیکھنا چاہتا ہوں, کیمرہ مین مجھے بندہ دکھائیے گا جو ہاتھ نہیں اٹھاتا, بات اوپر جانے والی ہے. یزید 10 محرم, میرے بھائیوں آمادہ رہنا, 10 محرم کے بعد ہاتھ کھول کے تیری حکومت ختم ہو جائے گی, میری حکومت شروع ہو جائے گی, اور قیامت تک میری جیت کا اعلان ایسے ہوگا کہ عاشور سے لے کر قیامت تک اگر لوگوں نے کسی کو پیاسا رکھا تو جیت گیا, اور اگر سبیلیں لگ گئی تو میں. کیا بات ہے, کیا بات ہے, کیا بات ہے, یہ بات ہے. دونوں ہاتھ اٹھا کے نعرہ حیدری. ہاں میرے بھائیوں, اچھا پکی بات, اوپر چلیں, اس سے اوپر چلیں, کھڑے ہو جائیے, اٹھیے اٹھیے اٹھیے, اوپر اٹھیے اٹھیے, کھڑے ہوئیے. ایک آپ بیٹھیے, آپ ذرا کھڑے ہوئیے. اب بات جا رہی ہے اس سے اوپر, اب جا رہی ہے, مسئلہ داد کا نہیں ہوتا. اب ہر ذاکر مجمع کھڑا کر رہے ہیں, مجمع کھڑا کرنا کوئی بڑی بات نہیں بچی. 20 ذاکر پڑھنے والے ہوتے ہیں, 15 پنڈال کھڑا کر کے چلے جاتے ہیں. داد لینا مسئلہ نہیں ہے. میں جڑی گل پہ کرتا, گل کم دیئے تے گل میرے قد تو وڈی ہے. اب ادھر دیکھ, ہاں بات سونی ہے, بات اچھی ہے. اب یا چھیڑنا نہیں تھا یا چھوڑنا نہیں ہے. اب جملہ وہ کہہ رہا ہوں جو مولا نے انہیں نظر میں رکھ کے کہا ہے, آپ بھی انہیں نظر میں رکھ کے بتائیے کون نہیں بولتا. یزید لوگ پیاسے رہے تو تو جیتا, سبیلیں لگی تو میں جیتا. لشکر بڑا ہے تو سن, یزید 10 محرم سے لے کر قیامت تک اگر تیرا لشکر بڑھا تو تو جیتا, اور اگر میرے آزادہ. ہاتھ نیچے نہ کیجئے گا, ہاتھ نیچے نہ کیجئے گا, بات اوپر جا رہی ہے, ہاتھ نیچے نہ کیجئے گا. آپ کو مولا کا واسطہ ہے, پنڈال بھی اٹھ جائے تو حق ادا نہیں ہوتا. کبھی کبھی ہم بھی ایسا پڑھتے ہیں. اور یزید یہ بات یاد رکھیں, 10 محرم سے قیامت تک اگر لوگوں نے کسی کو پیاسا رکھا تو جیتا, سبیلیں لگی تو میں. یزید تیرا لشکر بڑھا تو جیتا, میرے عزادار بڑھے تو میں. جا یزید حسین کا بیان سن, مرد بن کے کربلا میں آ, پھر 10 محرم سے لے کر قیامت تک اگر تیرا بیٹا خلیفہ کہلوایا تو جیت گیا, اور اگر میرے بیٹے امام
سر چمن چمن کلی کلی گلی 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 نگر نگر گلی بھائی صاحب گلی دعا کریں. میرے بھائی ایک منٹ، میری بات میں گیپ آ جائے گا. آپ ایک منٹ کے لیے بیٹھو، اس کے بعد جتنی ربائیاں چاہو پڑھ لینا. یزید اگر تیرا لشکر بڑھا تو تو جیتا، اگر میرے عزادار بڑھے تو میں. میری بات کٹ گئی تو وہ ردم ٹوٹ جائے گا. ایک منٹ کے لیے بس میری بات سن لیجئے گا، میں کسی کے دل نہیں دکھانا چاہتا. میرے بھائیوں، کربلا کا جو میدان ہے نا، کربلا کا میدان، اس میں یزیدیوں نے سارا دن حملے نہیں کیے، حملے صرف 3 کیے. ایک صبح کے ٹائم حملہ کیے جسے جنگ مغلوبہ کہتے. میں لبرل ہسٹری سنا رہا ہوں، کوئی بندہ یہ نہ کہے کہ شیعہ ہسٹری پڑھ کے سارے بین الاقوامی طور پر یا آل کمیونٹی سے بات کر گیا تھا. میں بالکل لبرل ہسٹری پڑھ رہا ہوں جسے 73 فرقے متفق ہیں. پہلا حملہ انہوں نے صبح کے ٹائم کیا، جنگ مغلوبہ جسے کہتے ہیں. یزیدیوں نے دوسرا بڑا حملہ ظہر کے وقت کیا جس کی نماز سعید نے یاد دلوائی. یزیدیوں نے تیسرا حملہ عصر کے وقت کیا جس میں امام حسین نے اپنی شہادت پیش کی ہے. وہ بندہ آیا ہی نہیں ہے جس کے پاس ہاتھ ہے اور بلند نہیں ہوگا. صبح کے ٹائم حملہ، کہاں جاؤ گے جوانوں اگر یہ بات ضائع کر دی. ظہر کے وقت حملہ، عصر کے وقت حملہ، 3 حملے ہیں، تینوں وقت نماز کے ہیں. تینوں وقتوں میں حسین نے کربلا بسائی. حسین فرماتے ہیں یزید میں تیری نقابیں ایسے اتاروں گا تجھے چہرہ چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی. اور کم از کم لوگ سوچیں گے تو صحیح، ان تینوں وقتوں میں ہم تو نماز پڑھ رہے تھے، تو کیا کر رہا ہے. گلبرگ والو جاگو، میرے بھائیو جاگو. ان تینوں وقتوں میں مجھے لگ رہا ہے اب تھک رہے ہیں. نہیں، میرے خیال سے آپ یہ دیکھا نا، یہ ہاتھ باندھ دیے بھائی جان نے. آپ لوگ شاید تھک رہے ہیں. یہ ساری سائڈ جو ہے یہ صرف میری طرف سے 1 وے ٹریفک چل رہی ہے، آگے سے میری طرف کچھ بھی نہیں آ رہا. تھک رہے ہیں. ایسے بولیے نا. اب یہ ساری عوام میں آپ کے سپرد کرتا ہوں اس نعرے کے بدلے میں. اور یہ والا مجمع آپ سنبھالیے. فرنٹ والے واسطے میں جو صحیح. حسین فرماتے ہیں یزید ایک بار کربلا میں آ، مزہ تب آئے گا جب لشکر کے مقابلے میں لشکر آئیں گے. حسین فرماتے ہیں مزہ تب آئے گا جب وہاں سے 9 لاکھ اور یہاں سے 72 آئیں گے. حسین فرماتے ہیں یزید دنیا دیکھے گی تو صحیح جب لشکر سے لشکر بھیڑیں گے. میرا غازی آئے گا تو 10,000 بھاگیں گے، میرا اکبر آئے گا تو 15,000 بھاگیں گے. ہاتھ نیچے نہ کرنا. میرا قاسم آئے گا تو 18,000 بھاگیں گے. بھائی جن اوباسی لئی تے نیندر آئی تے گل گئی. سننا ہو تو رات کو سونا پڑتا ہے، نیند پوری کرنا پڑتی ہے. غازی آئے گا تو 10,000 بھاگیں گے، اور محمد آئیں گے تو 20,000. حسین فرماتے ہیں یزید دنیا سوچے گی تو صحیح، میرے 72 تیرے لاکھوں کو بھگائیں گے، تیرے لاکھوں سے میرا ایک بھی نہیں بھاگے. میرے 72 تیرے لاکھوں بھگائیں گے. علی کاظمی ویڈیو بڑا بندے دی باقر بھائی جو ہاتھ نہیں اٹھاتا. میرے 72 تیرے لاکھوں کو بھگائیں گے اور تیرے لاکھوں سے میرا بات اوپر جانے والی ہے. اب آمادہ رہنا میرے بھائیوں، تیار رہنا میرے محترم. اب ریڈی رہیے گا. بات اب اوپر. جو ڈر گیا وہ کانوں میں انگلیاں دبا کے میرے الفاظ کا راستہ روکے، ورنہ میں کہتا ہوں اگر بندے کے اندر اس لقمے کی تاثیر ہو جو امام حسین سے مانگ کے کھایا جاتا ہے، ہو نہیں سکتا بندہ میرا حق رکھ لے. حسین فرماتے ہیں یزید یاد رکھی، لوگ پیاسے رہے تو تو جیتا، سبیلیں لگی تو میں. تیرا لشکر بڑھا تو تو جیتا، میرے عزادار بڑھے تو میں. یزید تیرا بیٹا خلیفہ کہلوایا تو تو جیتا، میرے بیٹے امام کہلوائے تو میں. ختم حسین کا بیان. یزید میرے قتل تک بات ہی نہیں جائے گی. 10 محرم کی صبح کا سورج چڑھے گا اور جنگ کا فیصلہ ہو جائے گا. یزید وہ ایسے کہ عاشور کی صبح اگر کوئی میرا تیرے لشکر میں گیا تو تو جیت گیا، اور اگر تیرا ہو